اب ہم دیکھتے ہیں داستان کا دوسرا اور آخری حصہ، تیسرے درویش کا قصہ۔ اصل میں ملک عجم کے شہزادے کا قصہ ہے جو اپنی محبت اور پھر شادی کا احوال بیان کرتا ہے۔ اس کی رفیقہ حیات دریا میں ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے اور وہ اسے تلاش کرتے کرتے مایوس ہو کر خودکشی کا ارادہ کرتا ہے، تو ایک سوار برقع پوش نمودار ہو کر اسے دلاسا دیتا ہے اور اسے ملک روم کی طرف بھیج دیتا ہے۔ چوتھے درویش کا قصہ کچھ یوں ہے۔ یہ درویش اصل میں چین کا شہزادہ ہے جو چھوٹی عمر ہی میں یتیم ہو جاتا ہے اور تخت کی جنگ اس سے اس کا بچپن بھی چھین لیتا ہے۔ اس کا چچا تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اسے ختم کر دینا چاہتا ہے اور اس کام کے لیے ایک شخص مبارک کو منتخب کرتا ہے تاکہ وہ اسے ختم کر دے۔ وہ شخص اسے جنوں کے بادشاہ کے پاس لے جاتا ہے۔ یہاں سے چوتھے درویش کی مصائب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ جن کی چلاکیوں کا مقابلہ کرتے کرتے آخرکار تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کرتا ہے۔ وہی برقع پوش جو پہلے 3 درویشوں کو ملا تھا یہاں بھی مدد کے لیے آن پہنچتا ہے اور اس کو خودکشی سے باز رکھتا ہے اور اسے ملک روم کی طرف بھیج دیتا ہے۔ یہ سبز پوش درویش کو بشارت دیتا ہے کہ تم چاروں کی مشکلات بادشاہ ذات بخت سے ملاقات کے بعد دور ہو جائیں گی اور خود بادشاہ کے برے دن بھی بدل جائیں گے۔ جیسے ہی چوتھے درویش کی کہانی ختم ہوتی ہے، بادشاہ کو اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے۔ شہزادے کا نام بختیار رکھا جاتا ہے۔ شہزادے کی پیدائش کا جشن شروع ہوتا ہے۔ اسے نہلا دھلا کر جب دائی کی گود میں دیا جاتا ہے تو ایک غبار دائی کو گھیر لیتا ہے اور شہزادہ گم ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد شہزادہ دوبارہ پنگوڑے میں کھیلتا دکھائی دیتا ہے۔ شہزادہ ہر مہینے چاند کی مخصوص تاریخ کو گم ہو جاتا اور پھر خود ہی واپس آ جاتا۔ بادشاہ نے اس پریشانی کا ذکر درویشوں سے کیا۔ درویشوں نے ایک رکا لکھ کے شہزادے کے پنگوڑے میں رکھ دیا اور اس رکے کا جواب ان کو شہنشاہ جنات شہپال کی طرف سے ملتا ہے اور اس رکے میں لکھا ہوتا ہے کہ جنوں کے بادشاہ نے اس شہزادے کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ بادشاہ اور چاروں درویش جنوں کے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک خاص سرما لگایا جاتا ہے تاکہ یہ جنوں کو دیکھنے لگیں۔ جنوں کا بادشاہ ایک مہربان بادشاہ ہے۔ جب اس کو درویشوں کی کہانی کا علم ہوتا ہے تو چاروں درویشوں کی محبوباؤں کو فوری طور پر ڈھونڈ کر دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ سب کی دلی مراد پوری کی جاتی ہے اور سب کو ان کی محبوباؤں سے ملا دیا جاتا ہے اور تخت و تاج کے مسئلوں کا بھی حل کر دیا جاتا ہے۔ جنوں کا بادشاہ 3 درویشوں کو ان کے ملک بھیجتا ہے، ساتھ بے تحاشا تحائف اور مال و دولت بھی ہوتی ہے، جبکہ ایک درویش خواجہ زادہ یمن آزاد بخت کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ اور آخر میں بادشاہ آزاد بخت کے بیٹے بختیار کی شادی جنوں کے بادشاہ شہپال کی بیٹی سے ہو جاتی ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ آخر میں میر امن یوں لکھتے ہیں: جس طرح چاروں درویش اور 5واں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے، اسی طرح ہر ایک نامراد کا مقصد اپنے کرم اور فضل سے ملا۔